عزیزان محترم، جتنی بھی مجالس ہری پور میں، اس کے گرد و نواح میں، یہ شہر سے باہر میں نے پاک بی بی کے حوالے سے جن جن سے خطاب کا موقع ملا، آیت یہی رہی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ کہیں بھی میں جس طرح میں چاہتا ہوں وہ موقع نہیں مل سکا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اب یہاں بھی وقت کم ہے، اس وقت تک مجلس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ صاحبان کی دیر سے آمد کی وجہ سے ایک تو جو نماز سے پہلے ذاکر نے پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکے، اور پھر نماز کے بعد مجلس شروع ہوئی۔ حالانکہ آغا صاحب آپ میری تائید فرمائیں گے کہ مجلس کے دوران نماز کا وقفہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں، جس ذاکر نے مجلس سے پہلے پڑھنا ہے وہ پڑھے، اور وقفہ ہو نماز کا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ نمازیوں کی محفل ہے۔ ایسا بہت ضروری ہے، اور میرا دل خوش ہوتا ہے یہاں پہ آ کے کہ یہاں پچھلی برس جب میں آیا تھا تو میں نے نماز کے فوراً بعد پڑھا تھا، اس وقت بھی شاید مختصر پڑھا تھا۔ آج بھی میرا ارادہ زیادہ طویل پڑھنے کا نہیں ہے۔ میرا عزیز یہاں پہ موجود ہے، انشاءاللہ وہ پڑھے گا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب مجھے بتایا گیا کہ تم وقفہ نماز کے بعد پڑھ رہے ہو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کا وقفہ جب اذان اور صلاۃ یہ ایک ہوتے ہیں تو مومن بنتا ہے۔ نہ تو عزاداری کی نماز کے بغیر کوئی حیثیت ہے، نہ نماز کی عزاداری کے بغیر کوئی حیثیت ہے۔ مالک ہم سب کو نمازی بنائے۔ جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق کم ہوتی ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نماز کو معمولی نہ سمجھو۔ تو ایک جملہ سن لو جو بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے، کہ نماز وہ شے ہے کہ مدینے میں نماز نے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ مدینے میں نماز نے بتایا کہ حسین کیا ہے، اور کربلا میں حسین نے بتایا کہ نماز کیا ہے۔ آیت پڑھی ہے، کوشش کیجئے ترجمہ سن لیں۔ دو چار جملے عرض کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا عالم ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پہ کسی کو حاکم نہیں بناتا۔ یظہر، آپ دوسری طرف ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، لیکن میں دلیل پیش کروں گا۔ اپنے غیب پر، غیب ہی، اپنا غیب جو اس کا غیب ہے، اس پہ وہ کسی کو بھی حاکم، غالب اور صاحب تصرف نہیں بناتا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جو اول تو مرتضی ہو، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب، صاحب تصرف، حاکم نہیں بناتا، سوائے اس کے کہ جو مرتضی ہو۔ من ارتضی، جو مرتضی ہو، جسے وہ چن لے۔ من ارتضی، میں نے عرض کیا ترجمہ کہ سوائے اس کے جو مرتضی ہو، اور صرف مرتضی نہ ہو،
ایسا نہ ہو کہ کئی غلام مرتضی بن جائیں. مرتضی نہیں کہا، حصر لگا دیا کہ من الرسول، ہوگا رسول سے. اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں بناتا. آپ یہ عزیزان جو اس کے ترجمے سے تھوڑا سا معمولی سا اختلاف کرتے ہوں گے، زیادہ نہیں کر سکتے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب ہو جائے سارے ادیان پہ. تو قرآن ہی سے مثال ہے کہ اللہ اس کو غیب، اپنا غیب کسی پہ اپنے غیب کو پر حکمران نہیں ہونے دیتا سوائے اس کے جو مرتضی ہو. قرآن ہے، میں نے ابھی تو حدیثیں شروع ہی نہیں کی. اللہ اپنے غیب پہ، غیب ہی پہ، ہی ہوا کی ضمیر ہے نا، غیب ہی پر کسی کو حاکم نہیں بناتا، کسی کو غیب نہیں بناتا، کسی کو تصرف والا نہیں بناتا، کسی کو مالک نہیں بناتا. اپنے غیب پہ، وہ غیب جو غیب ہی ہے اس پہ کسی کو مالک نہیں بناتا سوائے اس کے جو مرتضی ہے، سوائے اس کے جو ایسا مرتضی ہے جو رسول سے ہے. اب ایک ہی ذات مجھے ایسی نظر آتی ہے کہ جو ایسی مرتضی ہے کہ جس کے بارے میں زبان وحی سے رسول نے بار بار فرمایا علی منی وانا منہ. دونوں باتیں پوری ہو گئی. مرتضی بھی علی، رسول سے بھی علی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. تو اپنے غیب کا حاکم جسے بنایا، معصوم نے فرمایا یہ غیب ہی سے مراد میری دادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں. درود پڑھ دیجیے. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میں کس غیب کا ذکر کر رہا ہوں، غیب ہی کا، اس کا غیب. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں عموماً غیب دو ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک غیب سرکار ولی العصر علیہ السلام کا، اور دوسرا غیب جس طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے وہ پاک بی بی سیدہ کے لیے استعمال ہوا ہے. غیب کی جب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہے نا قرآن میں، شاہ جی قرآن میں ہے نا کہ غیب میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ غلط فہمی دور کر لو کہ اس غیب سے مراد علم غیب ہے. علم غیب اس سے مراد نہیں ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. علم غیب اس سے مراد نہیں، اس لیے کہ علم غیب تو وہ چیز ہے جو 14 کے نوکر بھی جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا اللہ کے غیب کو. جس غیب کا اللہ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ یہی غیب ہے کہ دنیا والوں ہر چیز ہو سکتا ہے، تم جان جاؤ لیکن تم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. اچھا فاطمہ کیا ہے آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، تو کیا 14 بھی نہیں جانتے؟ سوال تو ہے نا. میں نہیں جانتا، آپ یقیناً نہیں جانتے، آپ بھی یقیناً نہیں جانتے، میں بھی یقیناً نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے وہ ذوات مقدسہ جن کا نام لیتے ہوئے ہمیں سوء ادب محسوس ہو، وہ بھی نہ جانتے ہوں.
کہ بی بی کیا ہے، لیکن کیا 14 بھی نہیں جانتے؟ سوال تو ہے نا کہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ سیدہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، تو کیا 14 بھی نہیں جانتے؟ بھائی 14 جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، 14 جانتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ کا علم ہے، اس کے علم میں ہے کہ سیدہ کیا ہے۔ اب اللہ کا علم کہاں کہاں جاتا ہے، کدھر کدھر جاتا ہے؟ بڑی مشہور آیت پڑھ دوں جو آپ صرف بچوں کے پڑھنے کے بعد ان پہ پھونکے مارتے ہیں کہ رات کو ڈریں نہیں۔ وہ آیت پڑھوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ علم اللہ کا ہے، وہی جانتا ہے، لیکن جنہیں چاہے اپنا علم دے دیتا ہے۔ العلم عند اللہ، قرآن کہتا ہے کہ علم وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ روز حدیث سنتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن نے علم کی تعریف کی، علم وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، تو جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کے شہر کو محمد کہتے ہیں، دروازے کو علی کہتے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے، 14 بھی جانتے ہیں۔ اب ایک ہے غیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مزہ نہیں آیا یہ آیت سن کے؟ کیا آیت پڑھی ہے شاہ جی میں نے؟ جی نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے پیاس لگی ہوئی نہیں تو مجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں گمراہ ہوں ہی نہیں، مجھے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے غیب کے معاملے میں رعایت نہیں کی۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن متقین کے لیے، اور متقین کی تعریف بھی بتا دی قرآن نے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھیں متقی وہ ہوتے ہیں۔ آپ سب رکھتے ہیں ایمان غیب پہ نا؟ ہیں جو امام پردے میں ہے اس پہ جو امام پردے میں ہے اس پہ ایمان ہے نا؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہے متقی۔ تو تمہیں کبھی کبھی فخر محسوس نہیں ہوتا کہ تمہارے امام کو امام المتقین کہتے ہیں؟ غیب پر ایمان ایک غیب ہے، اور غیب کون ہے؟ بیٹا یہ آہستہ کرو، اسے آہستہ کرو تھوڑا۔ غیب کون ہے؟ 12واں آقا، جس کے ہم کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم اکیلے انتظار نہیں کر رہے۔ چھوڑ دیتا ہوں اور کون انتظار کر رہا ہے؟ چھوڑ دیتا ہوں شاہ جی، آقا سب چھوڑ دیا، ہم اکیلے انتظار نہیں کر رہے، اور بھی کوئی ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ غیب ہے، اور دعا ہم کیا کرتے ہیں کہ مالک جو شہنشاہ غیب ہے
اسے اذن ظہور عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں نا, سارے بلند آواز سے کہہ دو نا الہی آمین. ٹھیک ہے, جب تم امام کے لیے دعا کرتے ہو نا تو ایک قدم تم سرکار کے ظہور کی جانب بڑھاتے ہو. تمہیں معلوم ہے سید علی ابن طاؤس سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ ہماری دعا کا انہیں کیا فائدہ ہے, انہیں کیا ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی؟ بات تو ٹھیک ہے, ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. سید علی ابن طاؤس نے کہا بیٹا ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت نہیں ہے, انہیں ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں ابدیت کے اظہار کے لیے, جہاں ہم دعا کرتے ہیں اپنے رعایا ہونے کے اظہار کے لیے. تو وہ شہنشاہ, ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, سادات کی بات نہیں کرتا, سادات کی تو ماں ہے نا سیدہ, لیکن کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے کہ مالک استغفر اللہ معاذ اللہ, کسی نے یہ دعا کی ہے کہ مالک ہمیں سیدہ کی زیارت نصیب فرما؟ بیٹا آپ نے کبھی کیا؟ آپ تو سارے ملک میں مجلسیں پڑھتے ہیں, آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ یہ تو کرتے ہیں نا کہ سرکار امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. سارے دعا کرتے ہو نا کہ سرکار امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. کبھی کہا ہے کہ مجھے سیدہ کی زیارت نصیب فرما؟ سید کہیں تو کہیں, میں نہیں کہہ سکتا. ہمیں زیارت نصیب فرما, یہ کبھی کسی نے دعا کی ہے؟ نہیں کی نا. تو اس لیے نہیں کی کہ جس شہنشاہ کی غیبت سے تشریف آوری کی اور زیارت کی ہم دعا کرتے ہیں, کبھی نہ کبھی اس سے حجاب غیبت کو الگ ہونا ہے, اس کا پردہ کبھی نہ کبھی اٹھنا ہے. لیکن یہ ہے غیب ہی, یہ بی بی ہے اس کا غیب, اس کا غیب, اس کا پردہ کبھی نہیں اٹھ سکتا, اس لیے اسے اپنا غیب کہا. اب یہاں پہ ایک بات عقیدے کی بھی بتاؤں. کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تخت پر بیٹھے گا. نہیں ہے کتابوں میں, صحیحین میں ہے, بخاری مسلم میں ہے, اللہ بیٹھے گا. ہم کہتے ہیں نہیں بیٹھے گا. اگر بیٹھ جائے تو اللہ نہیں ہے, اگر بیٹھ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے. اب وہ ہے کون؟ اللہ نہیں ہے جو اگر تخت پہ بیٹھ جائے. وہاں تو حدیث میں تو روایت میں, استغفر اللہ میں نے حدیث کہہ دیا, روایت میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک تخت پہ تشریف فرما ہوگا اور اللہ گبرو جوان ہوگا. معمولی بات نہیں ہے, ہے کتاب میں. اللہ گبرو جوان ہوگا اور جب تخت پہ بیٹھے گا تو تخت سے چوں چوں کی آوازیں بھی آئیں گی. میں کہتا ہوں یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں ایک قطع آپ کو میں نے سنایا ہے, یہ ابھی محسن ذکر کر رہا تھا کہ یہاں شعراء بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو جب اللہ کو بٹھایا گیا تخت پہ اور پھر تخت سے چوں چوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں, اور اتنے میں جہنم کو خیال پیدا ہوا کہ میں ابھی تک خالی ہوں. اس نے آواز دینی شروع کی, حل مم مزید, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اب جہنمی پڑ گئے کم, ٹھیک ہے, ایک دو رہ گئے. کوئی دور دراز علاقے کے کوئی ہوں گے جو رہ گئے. جہنم آوازیں دے رہی ہے, حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, اور جہنم اور آخر مالک ہے, رحیم ہے, کریم ہے. وہ کتابوں میں لکھا ہے, صحیحین میں لکھا ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ پوری کی پوری ٹانگ, جی
جی کیا کہا جی انہوں نے؟ اچھا نہیں یہ بڑے بزرگوں نے کہی ہے، آپ کی اور میری سطح کی بات نہیں ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ دوزخ میں قطع بہت پرانا ہے، تجھے سنایا تھا، کر بات وہ جو عقل کے پردے میں جچ سکے، کر بات وہ جو عقل کے پردے میں جچ سکے، ہو علم وہ کہ جس کو پچائیں تو پچ سکے۔ پچنا سمجھتے ہو نا؟ پچنا سمجھتے ہو نا؟ جو ایک جانور کو کھیر نہیں پچتی کہتے ہیں نا، کر بات وہ جو عقل کے پردے میں جچ سکے، ہو علم وہ کہ جس کو پچائیں تو پچ سکے۔ مخلوق بچ سکے گی جہنم سے کس طرح جس کے خدا کی ٹانگ نہ دوزخ سے بچ سکے۔ قطعاً نہیں، قیام اللہ نظر آ ہی نہیں سکتا، نظر آئے گا تو کیسے آئے گا؟ جب کوئی چیز نظر کے حصار میں آ جائے تو وہ محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ سنو کسی عارف کا، بے پردہ ہے موجود، سمجھو یا نہ سمجھو تمہاری مرضی، بے پردہ ہے موجود، حجابوں میں نہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ نہیں آ سکتا، ایک تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ قیامت کے دن تخت پہ بیٹھے گا کون؟ بیٹھے گا ضرور، بیٹھے گا کون؟ یہ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے شیعوں کو دیکھا ہے، شاید آپ کو نہ ہوتی ہو۔ نہیں وہ جو پوری دعا ہے شاہ جی، اس میں وہ کمال کی دعا ہے۔ آپ معلوم نہیں ہمارے پاس صاحبان جو ہیں وہ کیوں ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ شروع کیسے کرتے ہیں اس دعا کو جی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انکا لا تخلف المیعاد۔ میں نے دیکھا تو بہت سے ذاکرین، یہ کیا بدبختوں والی بات ہے، یہ ہم دعا کریں گے رسول اللہ کے لیے؟ او بھائی آپ کے ذاکر بھی پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی دعا ہوئی بھائی؟ یہ دعا کبھی غور سے پڑھو تو صحیح۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس ختم ہونے والی دعوت کے رب، تامہ تمام ہونے والی دعوت کے رب۔ تمام نماز تو نہیں ہو رہی بھائی، جو اذان ہو رہی ہے وہ بھی تمام نہیں ہو رہی، تمام تو کچھ اور ہو رہا ہے، نہیں کچھ اور تمام ہو رہا ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تمام ہونے والی دعوت کو پالنے والے، نہیں پال رہا وہ، آخری دعوت کو نہیں پال رہا۔ رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور قائم نماز کے رب، قائم نماز کو پالنے والے، قائم نماز کو پالنے والے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں حسین کے قتل پہ اعتراض ہے، حکم الہی ہوا کہ نہیں، تم نے انتقام نہیں لینا، انتقام کے لیے ہم نے ایک ذات کو متعین کر رکھا ہے۔ فرشتوں نے کہا مالک بتا وہ کون ہے؟ کہا جاؤ یہ پردہ اٹھے گا، اس کے پیچھے دیکھنا، سب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایک کھڑا ہوگا، وہ میرا قائم ہوگا، اس کے ذریعے انتقام لوں گا۔
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیع، بلند مرتبہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب عالم دین کی موجودگی میں صرفی نحوی ضوابط سے مقام محمود کا ترجمہ کرنے والا ہوں۔ محمود کا مادہ حمد، حمد کس کے لیے؟ جی حمد اللہ کے لیے، الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے، یہ تمام محامد نہیں، ہر حمد اللہ کے لیے، جو حمد ہے وہ اسی کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محمود جس کی حمد کی جائے، اور وہ ہے، بولو ڈرتے کیوں ہو، بولو، جس کی حمد کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ، ہر حمد اس کے لیے ہے، اللہ۔ اور مقام محمود جہاں پر اللہ کو بیٹھنا چاہیے، جہاں پہ اللہ کو بیٹھنا چاہیے وہ ہوا مقام محمود۔ آپ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ مالک وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے اپنی جگہ بٹھانا تو نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تخت پہ لوگوں نے اللہ دیکھا، ہم نے اللہ کا رسول دیکھا، فرق بس اتنا ہی ہے۔ تمہیں اللہ نظر آیا، ہمیں اللہ کا رسول نظر آیا۔ ختم کرتا ہوں، دیکھو بی بی ہے غیب ہی، اس کا غیب۔ باپ کھڑا ہو جاتا تھا، میں نے 2 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، جس کے سر پہ سر ننگے نہیں ہیں وہ سر ننگے کر کے بیٹھو۔ کسی کو اللہ نظر آیا اور ہمیں رسول نظر آئے، اس مقام پہ بیٹھا ہوا۔ سرکار مسلم بن عقیل کا کوفہ میں خطبہ ہے، جس کی ابتدا وہ اس طرح کرتے ہیں: الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیل لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، اور ساری کی ساری اپنی مخلوق پر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اسی لیے بعض اوقات بدبختی یہ ہے کہ تعریف ہوتی ہے محمد اور علی کی، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ ہے جو ان کا خالق ہے، وہ ان سے بہت بلند ہے۔ جہاں سے ان کی صفات کا اختتام ہوتا ہے، توحید توحید کی باتیں کرنے والوں مجھ سے توحید سنو، میرے مولا نے مجھے بتائی ہے کہ جہاں سے ان کی صفات قدسیہ کا اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ کی صفات کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نظر آتا ہے، کسی کو رسول اور علی نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، پاک رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی کا میں نے ابھی بتایا کہ ایک لقب قرآن میں ہے غیب ہی، اس کا غیب۔ جب بھی بی بی آتی تھی، بی بی کے باطن میں محمد مصطفیٰ کو توحید نظر آتی تھی، اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی کے باطن میں توحید دکھائی دیتی تھی، بی بی اس کا غیب ہے، اس لیے پاک رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب بی بی دربار گئی،
بی بی دربار گئی، کسی کو شک ہے تو وہ نکالے، قرآن میرے سر پہ ہے۔ بی بی دربار گئی اور خالی بھی واپس لوٹی۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا بیٹا، آپ نے پڑھنی ہے شہادت۔ دربار گئی، خالی واپس لوٹی۔ بیٹی کی نظر پڑی، اماں دربار میں کیا ہوا؟ میری بچی دربار کا نہ پوچھ، لیکن زینب میں نے دربار میں تیری چادر اترتے ہوئے دیکھی۔ میری بچی میں نے دربار میں تیرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میری بچی میں نے دربار میں شام کا بازار دیکھا ہے۔ میری بچی میں نے تیرے سر پہ پتھروں کی بارش ہوتے دیکھی ہے۔ میری بچی تیرے سر سے بہتا ہوا لہو میں نے دربار میں دیکھا ہے۔ میری بچی میں نے علی اکبر کے سینے میں برچی لگتے ہوئے دیکھی ہے۔ میری بچی میں نے علی اصغر کو تیر سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میری بچی میں نے تیرے بھائی حسین کی گردن کو پسے گردن سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولا حسین تجھے کربلا میں، آخری جملہ، کربلا میں پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ 13 ضربوں سے پسے گردن سے ذبح کیا۔ مولا حسین میں تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا بھی نوکر ہوں۔ مولا میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا اگر غلط ہو جاؤں تو مجھے معاف کرنا، لیکن مولا میں غلط نہیں ہوں۔ مولا 13 ضربوں سے کربلا میں پسے گردن سے تیرا ذبح ہونا ایک طرف، دربار میں حرامی کا ایک تماچا ایک